جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ تو یہ ہے کہ تقریر پوری ہو گئی، اب مجلس ختم، اب لاؤ ناشتہ، لاؤ چائے پان فروٹ لاؤ، کھائیں گے پیئیں گے، آدھا گھنٹے تک سب کھائیں گے پیئیں گے، پھر اس کے بعد میں دوسری مجلس مسائل کی ہوگی، سوال جواب کی۔ اب تم تو ابھی پانی بھی نہیں پینے دیتے، اور گھر سے میرا سوال یہ ہے۔ اللہ کے بندو ایسا تو مت کرو۔ یہاں ہم ہوتے تو ہم یہاں بھی وہ نظام بناتے، مگر ہم تو یہاں راہ رو ہیں، چلتے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ہم یہاں کوئی نظام نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک مسئلہ سمجھانا ہے، جو یہاں علماء ہیں اچھی طرح سے اس مسئلے کو بوجھو، وہ مجھے مسئلہ سمجھانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرض نماز میں قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، قرات فرض ہے، 6 فرائض ہے۔ کسی کے بس میں کھڑا ہونا ہے ہی نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اب قیام فرض نہیں رہا۔ کسی کے بس میں رکوع سجدے ہیں ہی نہیں، ابھی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے سخت منع کر دیا رکوع سجدہ کرنے سے، تو رکوع سجدہ اشارے سے کرو۔ یہ سب مسائل وہ ہیں جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ قیام پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ فرضوں کی بات کہہ رہا ہوں میں، فرض نماز قیام پر قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ہوگی، اور اگر قیام پر قدرت ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے رکوع سجدے پر قدرت ہے، رکوع سجدے فرض ہیں، اور اگر رکوع سجدے نہیں کرے گا تو نماز فرض نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلے تو صاحب آپ جانتے ہیں۔ اب سنو، ایک بندہ ہے جو کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، ابھی آپریشن ہوا ہے اس کا، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے اشارہ کر کے نماز پڑھے، یہ بھی درست ہے۔ رکوع سجدہ کر ہی نہیں سکتا، قیام پر قادر ہے تو کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کے اشارے کرے، نماز ہو جائے۔ بیٹھ کر کرے تو بیٹھ کر کرے، اب قیام ضروری نہیں رہی ہے، کیونکہ رکوع سجدہ جو ہے اس کے لیے قیام تھا، اور جب رکوع سجدے پر ہی قادر نہیں ہے تو اب بیٹھ کر رکوع سجدے کر کے نماز پڑھ سکتے۔ بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر کے رکوع سجدہ کرے تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن اولا اور بہتر یہ کہ زمین پر بیٹھے تاکہ جو رکوع سجدے کے اشارے کرے وہ زمین سے اقرب نزدیک جائیں، اس کے رکوع سجدے زمین سے نزدیک ہوں، اس لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اور یہ مسئلہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ جو چارپائی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اس سے افضل یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے تاکہ اس کے رکوع سجدے زمین سے اقرب ہوں۔ ایک دوسرا بندہ ہے جو کھڑے ہونے پر قادر نہیں ہے، رکوع سجدے کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھ، رکوع سجدہ کر۔ ایک تیسرا بندہ ہے جو بیٹھنے پر بھی قادر نہیں، تو اب وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا اور اب رکوع سجدہ اشارے سے کرے گا۔ جو وہ بیٹھنے پر ہی قادر نہیں ہے تو رکوع سجدے کرے گا کیسے؟ تو جب وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا تو رکوع سجدے بھی اشارے سے کرے گا۔ یہ تو فرائض کے سب احکام ہیں، اور مجھے اس میں کوئی نیا مسئلہ نہیں بتانا، بس اتنا ہی نیا ہے کہ جو بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے بھی بیٹھ کر پڑھو، مگر کرسی پر بیٹھ کر مت پڑھو، نیچے بیٹھ کر پڑھو تاکہ تمہارے رکوع سجدے زمین سے اقرب ہو جائے۔ لیکن جو رکوع سجدہ کر سکتا ہے وہ اگر اشارہ کرے گا نماز نہیں ہوگی، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھو، اور بیٹھ کر رکوع سجدے کر کے نماز پڑھو۔ ہاں، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، رکوع سجدے بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے اشارے سے کرے، نماز ہو جائے۔
یہ تو فرائض کی بات تھی، مجھے اس بارے میں کچھ نئی بات نہیں بتلانی، نفلوں میں آؤ۔ نفلوں میں قیام فرض نہیں، اور سنت مؤکدہ سے لے کر ساری نمازیں نفلیں ہیں، سنت مؤکدہ بھی نفلیں ہیں، غیر مؤکدہ بھی نفلیں ہیں، تراویح کی نماز بھی نفلیں ہیں، سب نفلیں ہیں۔ نفل کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ قیام فرض نہیں، ایک آدمی کھڑے ہونے پر قادر ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، قیام نفلوں میں قیام فرض نہیں، لیکن رکوع سجدے فرض ہے۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو میں نے آج ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے فرض نماز تو کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے کی، اور تراویح آئی تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھی، ان کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ وہ رکوع سجدے پر قادر ہے، وہ تو کرسی پر بیٹھ کر رکوع سجدے کے اشارے کر رہا، نماز نہیں ہوگی۔ اس کو اگر کھڑا نہیں ہونا تو نہ ہو۔ نفلوں میں قیام فرض نہیں ہے، زمین پر بیٹھو، بیٹھنے کی نفلوں میں اجازت ہے، لیکن رکوع سجدے تو کرنے پڑیں گے۔ اور جب کرسی پر بیٹھ گئے تو اب تو آپ رکوع سجدے بھی نہیں کریں گے، وہ بھی اشارے سے کریں گے، اور رکوع سجدہ نہیں اشارے سے ہو سکتا ہے۔ جو نفلوں میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن رکوع سجدہ تو مجبوری ہے۔ ڈاکٹر آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے زمین تک سر لے جانے کو منع کر دیا رکوع سجدے سے، اسی کے لیے اشارہ ہے۔ لہذا یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ وہ فرض تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اور پھر سنتیں اور نفلیں اور تراویح کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ رکوع سجدے پر تو وہ قادر ہیں، اور قیام کی اجازت ہے کہ اگر آپ نفلوں میں کھڑا نہ ہونا چاہیں، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھیں زمین پر، اور زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ کریں تو نماز ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفلوں میں قیام بھی ضروری نہیں ہے، رکوع سجدہ بھی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رکوع سجدہ تو بہرحال ضروری ہے۔ رکوع سجدہ ساقط کس سے ہوتا ہے؟ جو رکوع سجدے پر قادر نہیں۔ میں نے مثال دی کہ آپریشن آنکھوں کا ہوا ہے، یا بہت ہی بوڑھا کمزور ہو گیا ہے، اس کے لیے رکوع سجدہ ساقط ہوتے ہیں۔ جو رکوع سجدہ کر رہا ہے اس کے لیے رکوع سجدہ فرض ہے، اور نفلوں میں قیام فرض نہیں، لہذا بیٹھ کر نفلیں پڑھے، لیکن رکوع سجدے تو کرنے پڑیں گے۔ بس ایسا بندہ اگر نفلیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھے گا تو اس نے قیام بھی چھوڑ دیا، اور رکوع سجدہ جو کر رہا وہ بھی چھوڑ دیا، تو نماز کیسے ہوگی اس کی؟ اس مسئلے کو سمجھو، لوگوں میں اس ملک میں غلط فہمی ہے۔ 1400 سال سے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی کتاب میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ اب چیئرمین بن گئے، 15ویں صدی میں لوگ آ کر چیئرمین بن گئے، بن جاؤ چیئرمین، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو نزاکت میں بتلا رہا وہ نزاکت آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ قیام پر نفلوں میں قیام فرض نہیں رہا، بیٹھو، لیکن رکوع سجدہ تو فرض ہے، اس کی جگہ پر اشارہ کرنے سے نماز کیسے ہو جائے گی؟ لہذا کرسی پر مت بیٹھو، نیچے بیٹھو اور بیٹھ کر رکوع سجدے کرو۔ ہاں، جو رکوع سجدے سے بھی عاجز ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھائی فرض تو اس نے کھڑے ہو کر زمین پر رکوع سجدے کر کے فرض پڑھے، معلوم ہو رکوع سجدے پر قادر ہے۔ بس نفلیں اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھنا چاہے، بیٹھ کر پڑھنا چاہے، اجازت ہے، لیکن اس کو زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدے تو کرنے ہیں۔ رکوع سجدوں کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی اس کی؟ اب آپ حضرات کا نمبر ہے، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ ہاں آپ پوچھیے، کیا آپ کہہ رہے تھے؟ میرا سوال ہے، وہ پیچھے والے بغیر ان کا نمبر ہے پہلے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میرا سوال انہوں نے کہا تھا، کہو گے؟ پوچھ رہا تھا وہ 8 ٹکا تراویح پڑھ لیتے ہیں، ہم لوگ 20 ٹکا پڑھ لیتے، وہ 8 ٹکا والا سمجھتا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں میں بھی ٹھیک کر رہا، تو کرنے دو دونوں کو۔ ایک آمین بالجہر والے سمجھتے میں ٹھیک کر رہا، آمین بالسر والے سمجھتے میں ٹھیک کر رہا، تو بھی ٹھیک ہے، اوکے، یہ بھی اوکے۔
اور علی گڑھ مسلم ایک قصہ سنو. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے پروفیسر خسرو، انتقال ہو گیا اب نہیں. تو وائس چانسلر تھے، پر ایک مرتبہ طلبہ میں جھگڑا ہوا، مارا ماری خوب ہوئی، اسٹوڈنٹ میں ہوتا ہے ایسا. تو طلبہ کا ایک وفد ملنے کے لیے آیا وائس چانسلر سے شکایت کرنے کے لیے. انہوں نے آ کر کے پوری اپنی شکایتیں کی، بہت غور سے سنی، اور اس کے بعد کہا آپ حضرات صحیح کہتے ہیں، یو آر رائٹ، آپ حضرات صحیح کہتے ہیں. وہ مطمئن ہو کر چلے گئے. تھوڑے وقت کے بعد میں دوسرا گروپ آیا اپنی شکایتیں لے کر، تو اس کی شکایتیں بھی بڑے غور سے سنی اور سن کر کہا آپ حضرات صحیح کہتے ہیں، یو آر رائٹ. وہ بھی مطمئن ہو کر چلے گئے. تو ان کی بیگم نے، وائف نے کہا تم بھی عجیب گھن چکر ہو، ان سے بھی کہا یو آر رائٹ، اس سے بھی کہا یو آر رائٹ. تو بڑے غور سے بیوی کی بات سنی اور سن کر کہا بیگم آپ بھی صحیح کہتی. ارے اپنا مسئلہ جو ہے کرو، جس جو کرتا کرنے دو. اور اس مسئلے کو پورا تفصیل سے سمجھنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے وہ ٹاپک. ابھی تو جواب آپ کا یہ ہے کہ تو اپنی نبھیڑ پرائی مت چھیڑ. کرو ترجمہ ان کو. تو اپنی نبھیڑ پرائی مت چھیڑ. جو تمہیں جانتے ہو تم اپنا عمل کرو. 20 پڑھو، 8 پڑھ کے چلے جائیں گے، جانے دو ان کو. تمہاری کیا، تمہیں کیا فکر پڑی ہے؟ اگر فکر ہے اور سمجھانا ہے تو امام صاحب کو فکر ہونی چاہیے، وہ مسئلے کو سمجھیں، ان کو تنہائی میں سمجھائیں. آپ کو اپنے عمل کرنا، ان کو ان کا عمل کرنے دو. اور آپ کو سارا مسئلہ سمجھانے کے لیے وہ پھر کوئسچن نہیں رہتا، ٹاپک ہو جاتا ہے. اس کے لیے 2 گھنٹے تقریر کرو جب سمجھ میں آئے. جی حضرت آپ فرمائیے. آپ آگے آئے تھے کرسی لے کر، کچھ پوچھنا ہو پوچھو. یہ کر رہا تھا جو شیطان اور نفس سختی سے اٹیک کرتے ہیں انسان کو کہ وہ شر ہو کے رہ جاتا ہے. لاحول پڑھو. اس کو کس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کے لیے ہے. وہ جتنے اٹیک کرے اس سے 10 گنا لاحول پڑھو. انشاءاللہ آہستہ آہستہ قابو میں آئے گا مسئلہ. اس عمر میں شیطان کے اٹیک سے بچنے کا راستہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. اس کا مطلب ذہن میں رکھ کر پڑھو. بغیر مطلب سمجھے بھی فائدہ ہوگا، لیکن پورا فائدہ یہ ہوگا جب آپ لا حول ولا قوت، حول اور قوت دونوں کے معنی ایک ہیں، طاقت. اللہ کی مدد ہی سے میرے اندر طاقت ہے. اگر اللہ کی مدد میرے شامل حال نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ مفہوم ہے اس کا. اسے ذہن میں رکھ کر پڑھو، اس کے سب اٹیک دور ہو جائیں گے. چلیے بھائی. اور ایک بات بتا دیں حضرت، ان لوگ 8 رکعت اور 20 رکعت کے اوپر حضرت نے باقاعدہ لاسٹ ٹائم وہاں بات کی تھی. ڈاکٹر صاحب کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کی. نہیں، علاقہ کون سی جگہ تھی؟ کنیکٹیکٹ میں. تو اس کے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ویب سائٹ دار القرآن و سنہ کے ویب سائٹ میں بھی ہے اور سی ڈی وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں پورا تفصیلی ہے، تو آپ دیکھ سن لیں انشاءاللہ. میں نے کہا کہ ایک پورا موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس پر مختصر بیان کرو تو تشفی نہیں ہو، اور پورا ڈیٹیل سے بیان کرو تو چائے تو پلا ہی نہیں، کیا ڈیٹیل سے بیان کریں. پلین میں حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاز میں نماز تمام شرائط کا لحاظ کر کے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نماز ہو جائے گی، دوبارہ یاد کی ضرورت نہیں ہوگی. تمام شرائط کیا؟ وضو چاہیے، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے، قیام ہونا چاہیے، رکوع سجدہ ہونا چاہیے. یہ سب شرائط کا لحاظ کر کے اگر ہوائی جہاز میں آپ نماز پڑھ سکیں تو ضرور پڑھیں، اور وہ نماز ہو جائے گی، اس کا دوبارہ اعادہ نہیں. میں جب ایسا موقع ہوتا تو ہوائی جہاز میں پڑھتا ہوں، اور جب پلین بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وضو نہیں ہوتی ہے، لمبی فلائٹ ہوتی ہے، اور وضو فلائٹ کی جو بیت الخلاء ہے اس میں وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے،
کیوں وہاں وضو کرو گے پانی گرے گا، ہوائی جہاز میں آگ لگنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو اپنے ساتھ ساری دنیا کو کیوں لے ڈوبو؟ اگر آپ باوضو بیٹھے ہیں اور آپ کی وضو ہے اور ایسی جگہ ہے تو ضرور پڑھ لیں۔ ہمارا یہاں جو چاند کے بارے میں بھی مسئلہ ہوا، یہ بھی ٹاپک ہے بھائی، یہ کویشچن نہیں اس کے ہے، اندر ہے۔ یہ بھی ایک لمبی تقریر ہے اور وہ اسی سفر میں میں نے ایک جگہ بیان کی ہے۔ اب اس کو شروع سے مختصر جواب اس کے دو اندر ہے تو بس سنو لے جا کر۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ۔ حضرت ایک بات پوچھنی تھی آپ سے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کو آنکھ کھلی رکھ کر سکون نہیں ہوتا تو آنکھ بند کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، باقی آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ لیکن کسی کو سکون نہیں ہوتا، خاص طور پر تراویح پڑھانے والے جو امام ہوتے ہیں وہ آنکھیں کھلی رکھ کر پڑھائیں گے، نماز بھولیں گے۔ لہذا اگر آنکھ بند کر کے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز ہو جاتی ہے اگر اس نے اللہ کا ذکر خطبے میں آیا ہے، اور اگر لیکچر ہی لیکچر دیا ہے، اللہ کا کوئی ذکر نہیں آیا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے، جو انگریزی دوسری زبانوں میں خطبے دیتے ہیں اس میں بھی اللہ کا ذکر آ ہی جاتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ مگر غیر عربی میں خطبہ جمعہ کا دینا یہ مکروہ تحریمی۔ کیوں؟ حضور کے زمانے سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جیسے تراویح نہ پڑھنا، جماعت سے نہ پڑھنا، یہ مکروہ۔ کیوں؟ حضور حضرت عمر کے زمانے سے جب سے تراویح شروع ہوئی ہے جماعت کے ساتھ پوری امت پڑھتی چلی آ رہی ہے۔ بس آپ غور کریں، حضور کے زمانے میں عرب ملک کتنا تھا؟ اس وقت جو سعودیہ ہے، جزیرۃ العرب، یہی عرب تھا۔ ایران فارسی کنٹری تھی، وہاں فارسی بولی جاتی تھی۔ ایران سے لگا ہوا عراق، سوریہ، شام اور ترکی، یہ سب رومن امپائر میں تھے، یہ سب رومی زبان بولتے تھے۔ مصر، فلسطین، جارڈن، یہ سب قبطی لوگ تھے، قبطی زبان بولتے تھے۔ صحابہ نے ان ملکوں کو فتح کیا اور بے شمار مخلوق دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے۔ بس اس وقت ضرورت تھی کہ ان نو مسلموں کو ان کی زبان میں مسائل سمجھائے جائیں۔ مگر صحابہ کا 100 سال کا دور ہے، کبھی کسی صحابی نے عربی کے علاوہ جمعہ کا اور عیدین کا خطبہ نہیں دیا۔ تو آج کیسے کہاں سے ضرورت پیدا ہو گئی ہے؟ آج تو ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہو سکتے ہیں، اپنی دین کی زبان عربی کیوں نہیں جانتے؟ وہ نئے 4 ملک ہیں، ایران، عراق، سوریہ، ترکی، مصر، جارڈن، فلسطین، یہ سب غیر عربی کنٹریز تھی۔ صحابہ نے ان کو فتح کیا اور دھڑا دھڑ مسلمان ہوئے ہیں لوگ۔ ان کو دین، بیسیکلی دین کے احکام سکھلانا اس وقت اہم ضرورت تھی، مگر صحابہ نے اپنے 100 سالہ دور میں عربی کے علاوہ جمعہ اور عیدین کے خطبے نہیں دیے۔ بس یہ تعامل اس وقت سے پوری دنیا میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کون عربی سمجھتا ہے، پاکستان میں کون عربی سمجھتا ہے؟ لیکن اس وقت سے لے کر کے صحابہ کے اس دور سے لے کر آج تک عربی ہی میں خطبے دیے جا رہے ہیں۔ نئے شوشے نکلے، نئے نمونہ نکلے ہیں انگلش میں کہہ رہا ہوں کہ آج کیا نئی ضرورت پیدا ہو گئی؟ بس اگر غیر عربی خطبے میں اللہ کا ذکر آیا ہے تو نماز صحیح ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر آتا ہی ہے۔ لیکن یہ غیر عربی میں خطبہ دینا، یہ تعامل حضور صحابہ کے زمانے سے جو پوری دنیا میں عمل چلا آ رہا، اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی تراویح نہیں پڑھتا، جماعت سے گھر میں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ حضور کے حضرت عمر کے زمانے سے جو پوری امت کا تعامل چلا آ رہا ہے، اس تعامل کے خلاف کرو گے، مکروہ تحریمی ہو۔ اور اس کا اگر آپ کو وجہ سمجھنی ہے تو وہ بہت گہری ہے، بہت لمبی تفصیل۔ اور ترمذی شریف کی جو شرح ہے تحفۃ العلمی، اس میں کتاب الجہاد میں ایک حدیث آئی، وہاں اس کی پوری تفصیل میں نے لکھی۔
آ گئے، اب آئے ہیں، دیر کر دی مہرباں آتے آتے. آگے آ جائے. بس ہمیں بیٹھنے دو، چھپ کر ہی بیٹھنے دو. ابھی کچھ وہاں چائے وائے پیئیں گے. بیٹھ وہیں بیٹھ. ٹھیک بیٹھے. السلام علیکم. علیکم ادھر بیٹھ جب ٹک لگا کر. سمجھے نہیں بھائی؟ اس کی لمبی چوڑی وجہ ہے، وہ وجہ اب کہاں بیان کروں گا میں. اصل دلیل تو کراہیت کی اتنی، ہر آدمی سمجھ سکتا کہ اس وقت ضرورت تھی کہ یہ خطبے ہر ہفتے یہ خطبے ان کی زبان میں دیے جاتے اور احکام ان کو سمجھائے جاتے، بتلائے جاتے، مگر صحابہ نے یہ نہیں کیا. نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے ملک آج عرب ملک ہے، اور وہ ان کی زبانوں میں تقریریں کرتے اور خطبے دیتے تو وہ عرب ملک نہ ہوتے. آج وہ سارے عرب ملک ہیں. تو وہاں ایک حدیث آئی ہے، حضرت سلمان فارسی نے فارس کے ایک قلعے کے کافروں سے بات چیت کی ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے. تو حضرت فارسی جانتے تھے مگر فارسی میں گفتگو نہیں کی، عربی میں، اور فارسی ترجمہ کرنے والا کرے گا، وہ فارسی بولیں گے، اس کا ترجمہ کر حضرت سمجھ رہے ہیں مگر وہ فارسی ترجمہ کر کے سمجھائے. تو جب حضرت سلمان فارسی جانتے تھے تو پھر آپ فارسی میں کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ نہیں کی. سرکاری زبان ہے، وہی استعمال ہو. ایک قصہ ہے، مولانا آزاد ایک مرتبہ وائسروائے سے ملاقات کے لیے گئے. تو حضرت مولانا آزاد اردو میں بولتے تھے، ترجمہ کرنے والا انگریزی میں ترجمہ کرتا تھا وائسروائے سے. وائسروائے انگریزی میں جواب دیتا تھا، وہ اردو میں ترجمہ کراتے تھے. درحال ہے کہ مولانا آزاد انگریزی جانتے تھے. انڈیا ونز فریڈم خود انہوں نے اپنی کتاب لکھی انگریزی میں، اگر انگریزی نہیں بولی، اردو میں بات کی، درمیان میں ٹرانسلیٹر ہے. تو ایک موقع پر ترجمہ کرنے والے نے مضمون صحیح نہیں ادا کیا، غلطی کی. تو مولانا نے اسے ٹوکا کہ آپ جو ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، میں یوں کہہ رہا. تو وائسروائے بھی جانتا تھا کہ مولانا انگریزی جانتے ہیں. تو وائسروائے نے کہا کہ مولانا جب انگریزی آپ جانتے ہیں تو اس ترجمے کی اس میں کیا ضرورت، آپ ڈائریکٹ مجھ سے انگریزی میں کیوں بات نہیں کرتے؟ مولانا نے کیا ایمان افروز جواب دیے. مولانا نے کہا جناب اگر میں آپ سے انگریزی میں بات کروں تو میری انگریزوں سے آزادی کی لڑائی کے کوئی مطلب ہی نہیں تھا. جنگ آزادی کا دور تھا کہ انگریز سے میں جنگ کر رہا ہوں، آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور آپ کی زبان بولنے لگوں تو میری آپ کی کیا لڑائی رہی. کتنا ایمان افروز جواب ہے. اس میں اگر سمجھنے والا سمجھے تو بہت کچھ. کیوں بھائی خیریت سے ہو؟ خیریت سے. چلو بھائی اب مجلس ختم کرو.